ایک 13 سال کی بچی کو مدرسے جاتا دیکھ کر پروفیسر صاحب کی بیوی نے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ پروفیسر صاحب اپنی بیوی کو صبح صبح چہل قدمی کرا کے لا رہے تھے، ان کی نظر اس بچی پر پڑ گئی جو مدرسے جا رہی تھی۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو 4-5 عورتیں محلے کی ان کے دروازے کے قریب وہیں کھڑی مل جاتی ہیں۔ پروفیسر صاحب اندر چلے گئے، بیوی وہیں قریب آ کر بیٹھ گئی، سلام کیا، سب سے خیریت پوچھی۔ سب نے کہا زندگی کٹ رہی ہے، کچھ بی پی بڑھا رہتا ہے، کسی نے کچھ شکایت کی، بولے جب تک چل رہی ہے زندگی چلتی رہے گی۔ بہرحال اب پروفیسر صاحب کی بیوی نے تمام عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ صبح صبح ادیبہ کہاں جاتی ہے؟ ابھی تو بڑا صبح ہے، کیا کوچنگ سینٹر جاتی ہے؟ تو جن کی بچی تھی ان کا نام تھا انیسہ خالہ۔ انیسہ خالہ نے کہا کہ یہ بچی ہماری صبح صبح مدرسے پڑھنے جاتی ہے، مولوی صاحب بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، میں انہی کے پاس بھیج دیتی ہوں۔ اب جب اس طرح سے پروفیسر صاحب کی بیوی کے سوال کو تمام عورتوں نے اگنور کر دیا اور کسی نے یہ بھی نہیں جانا کہ یہ تنقیداً پوچھ رہی ہے، سب نے کہا ہو سکتا یوں ہی پوچھ رہی ہے، اور ان کے سوال کا کسی پر اثر نہیں ہوا، تو پروفیسر صاحب کی بیوی نے جب مجمع پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ میرے سوال کو اگنور کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے بڑے مضبوط طریقے سے اپنی بات کو رکھنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا زمانہ بہن بڑا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ بس بچے جب بڑے ہو جائیں تو کہیں باہر نہیں بھیجنا چاہیے، ان پر جو ہے پہرا رکھنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، اور اس طرح سے اتنی بڑی بچی کو مدرسہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن شریف بچی نے پڑھ لیا تو پھر اس کو روک لینا چاہیے، بس قرآن پڑھا دو، اس کے بعد آپ کچھ مت پڑھاؤ، کافی ہے اس کے لیے قرآن، اور آگے کبھی اونچ نیچ کوئی بات ہو جائے تو پھر کیا معاملہ بنے گا؟ اتنی بڑی بچی کو آپ مدرسہ بھیجتے ہو۔ اب اتنی بات جب اس نے پروفیسر کی بیوی نے تمام عورتوں میں رکھ دی تو دوسری جو تمام عورتیں تھیں وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی، بہن اچھی کہتی ہے، بات اچھی کہہ رہی ہے پروفیسر صاحب کی بیوی۔ آپ سب جانتے کہ لیڈیزوں میں زیادہ تر ہاں میں ہاں ملانے کی عادت ہوتی ہے، اٹھ کے چلے جانے پر غیبت کرنے کی بھی بڑی تعداد میں ایسی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں جب پروفیسر صاحب کی بیوی نے مدرسہ جانے والی بچی پر سوال کھڑا کر دیا تو جو لڑکی کی ماں تھی وہ پروفیسر صاحب کے خاندان تک کو جانتی تھی۔ اب جو انیسہ خالہ تھی جن کی وہ بچی تھی ادیبہ، وہ سمجھ گئی کہ یہ میری بچی پر سوال کھڑے کر رہی ہے اور ان کی بات میں تنقید ہے، یہ جو بتانا چاہتی ہیں کہ بچوں کو کیوں مدرسے بھیجتے ہو، تو انیسہ خالہ نے پلٹ کر پروفیسر صاحب کی بیوی سے سوال کر لیا کہ صاحبہ باجی تمہاری بچی کہاں پر پڑھتی ہے؟ تمہاری بچی بھی ہم نے سنا کہیں باہر پڑھتی ہے۔ تو پروفیسر صاحب کی بیوی نے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہا ہاں وہ تو دہلی میں پڑھتی ہے، دہلی میں میری بیٹی انجینئرنگ کر رہی ہے۔ تو اب انیسہ خالہ کہنے لگی تو رشتہ داروں کے ساتھ میں ہوں گی؟ تو کہنے لگی کہاں رشتہ داروں میں اتنی طاقت ہے، وہ تو ہمارے خاندان میں یہی ایک چشم و چراغ ہے پروفیسر صاحب جو اتنے قابل بن گئے، ورنہ سب نکمے اور نٹھلے ہیں، کسی میں اتنا دم نہیں کہ بچوں کو پڑھائے، ہم نے تو اپنی بچی کو بڑے اچھے کالج میں ڈالا ہے۔ تو کہا رشتہ داروں کے ساتھ نہیں رہتی؟ بولے نہیں، اس کو الگ فلیٹ لے کر دیا ہے جس کا کرایہ 10,000 روپے ہے، دوسرے علاقے میں 5,000 کا بھی ملتا تھا، لیکن وہ بڑا گندا علاقہ تھا، اس لیے ہم نے اس کو 10,000 کا اچھے علاقے میں ایک فلیٹ لے کر دیا، 25,000 تو اس کا خرچہ بیٹھ جاتا ہے مہینے کا۔ اب پروفیسر صاحب کی بیوی یہ باتیں بیان کر کے اور مزید چبوترے پہ پھیل کر بیٹھ گئیں، اور اندر پروفیسر صاحب اخبار پڑھتے ہوئے مسکرا رہے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے اور ہمارا نام اونچا ہو رہا ہے۔ لیکن جو اور عورتیں تھیں، انیسہ خالہ کی بات پر ان کی توجہ تھی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اکیلی پڑھتی ہے، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہے، تو وہ بڑی حیرت سے تمام عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ انیسہ خالہ نے بھی ٹارگیٹ کر دیا پروفیسر صاحب کی بیوی کو۔ اب انیسہ خالہ نے بولنا شروع کر دیا ادیبہ پہ انگلی اٹھانے والی پروفیسر صاحب کی بیوی سے کہ بہن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ہماری جو بچی جاتی ہے وہ محلے میں ہی جاتی ہے، اور پڑھانے والے ہمارے سامنے کے مولانا صاحب ہیں، کافی ٹائم سے پڑھا رہے ہیں، کافی بچے جاتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے لیے جاتی ہے، سب کے سامنے وہ پڑھاتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد بچی گھر آ جاتی ہے، محلے میں جاتی ہے، اور باہر کا ماحول تو بہن بڑا خراب ہے، باہر کا تو اتنا خراب ہے کہ ابھی مظفر نگر کے اندر 2 کیفوں پر پولیس والوں نے چھاپا مارا تو 25 سے زیادہ لڑکیاں پکڑی گئیں جو حجاب کی آڑ میں غلط کام کر رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو دین سے دور کر دیا ہے، ہم کالج میں پڑھانے بھیج دیتے ہیں اور وہاں وہ بچیاں دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں، وہاں پڑھانے والے دوسرے ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے وہ غیروں کی طرح ہے، وہاں کی سوسائٹی ہے وہ الگ ہے، اور پڑھنے والے، پڑھانے والے، کالج والے سب دوسرے لوگ ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہزاروں بچیاں اپنا دھرم چھوڑ کر غیروں کے دھرم میں جا چکی ہیں اور شادیاں کر چکی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، اسلام سے دور رکھ دیا، ہم نے سوچ لیا صرف قرآن پڑھا دیا، آگے ہمیں پڑھانا چاہیے، اردو پڑھائیں، اس کے بعد دینیات سکھائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ جب ہماری بچی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جنت، دوزخ، ماں باپ کی قدر و قیمت، ان کی عزت و آبرو، ان تمام کے بارے میں پڑھ لے گی تو وہ کبھی قدم جو ہے غلط نہیں اٹھائے گی۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی پڑھ جائے، ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں 13 سال کی بچی ابھی تو کچھ جانتی بھی نہیں ہے، لیکن پروفیسر صاحب کی بیوی، آپ کی بچی تو 21 سال سے زیادہ کی عمر ہے،
21 साल से ज्यादा उम्र उसकी हो चुकी है और तुमने उसको अकेला एक वीरान शहर में छोड़ रखा जहां तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं। मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर में जो बच्चियां वहां शहर की रहने वाली हैं, जिनके माँ बाप वहां रहते हैं, वो अपने कदम को नहीं रोक पाई, तो जो बच्ची ऐसे अनजान शहर में हो जहां कोई रिश्तेदार नहीं, जानने वाला नहीं, पहचान वाला नहीं, वालिदैन नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो उनके अंदर कितनी निडरता होगी, कितनी वो बेखौफ होंगी, क्या मालूम क्या कर रही हैं। तमाम अनीसा खाला ने जो दिल में था ना, हिम्मत करके दे मारा प्रोफेसर साहब की बीवी के चेहरे पर। अब वो हैरान हो गया, ये क्या हुआ। प्रोफेसर साहब की बीवी का जो जुग्राफिया था ना, जो भूगोल था, वो भोपाल में बदल जाता है। उतर गया चेहरा और उठकर चली गई, और ये कहते हुए चली गई, हमने तो समझाने के लिए कहा था, अब आपकी मर्जी, आप जानो। अभी कुछ अनीसा खाला कहती, इससे पहले दरवाजा बंद हो चुका था। प्रोफेसर साहब भी खिड़की बंद करके जा चुके थे कि हाँ तो हालात खराब हैं, गठबंधन की जो सरकार है उसने हमारा जो है तख्ती पलट के रख दिया है। तो ये जो बात है, आप समझ ले इस बात को आप लोग भी, कि जो अनीसा खाला ने कहा कि हमारी बच्ची तो 13 साल की है और तुम्हारी बच्ची 21 साल की है जो बाहर जाती है। आज हालात यही है कि बच्चियों को मदरसों से रोक दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मौलवी साहब के पास में ही आप अपनी बच्ची को पढ़ाने भेजें। मैं ये कहना चाहता हूं, आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, आज के जो हालात है, उसको अपनी नजरों में रखते हुए आप अपने पैसे का जो खर्च है ना, वो अपनी बच्चियों की तालीम पे करें। हिंदी इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जहां मौलवी साहब को तनख्वाह देते हैं, वहीं पर आप एक मुअल्लिमा रखें, एक पढ़ाने वाली रखें, एक आलिमा का तकर्रुर करें, जो तनख्वाह आप देंगे फीस बच्चों से ले सकते हैं, ताकि वो आपकी बच्ची को दीनियात पढ़ाए, कुरान का दर्स दे, सूरह नूर का दर्स दे, हदीस के बारे में बताए, जिंदगी के बारे में बताए, बंदगी के बारे में बताए, आपकी बच्ची को ईमान के बारे में बताए, ईमान कैसा होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए, आखिरत के बारे में, जन्नत दोज़ख तमाम, कब्र हश्र तमाम के बारे में बच्ची को पता होगा, तो उसका कदम कभी बहकेगा नहीं, वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेगी। कहते हैं जब तरबियत अच्छी हो ना, इंसान गलत माहौल में भी फंस जाए तो तरबियत का असर नजर आता है, और अगर तरबियत अच्छी ना हो और अच्छी सोसाइटी में भी उसको भेज दो तो उसका असर गलत ही नजर आता है। इसलिए तरबियत बहुत जरूरी है। जब हम दीन की तालीम मुकम्मल तरीके से अपनी बच्चियों को दे देंगे तो उनका कदम कभी बहकेगा नहीं, कभी लहकेगा नहीं, कभी वो दूसरे के साथ अपना धर्म परिवर्तन करके उससे विवाह नहीं करेंगे, या किसी कैफे में किसी के साथ पकड़ी नहीं जाएगी, किसी होटल में नहीं जाएगी, कहीं अपने कदम को लेकर नहीं जाएगी। उसको फिक्र होगी अपनी आखिरत की, अपनी जन्नत की, अपनी कब्र की, अपने हश्र की, अपने वालिदैन की इज्जत और आबरू की, अल्लाह उसके रसूल का डर उसके दिल में होगा और मोहब्बत होगी, तो वो उसका कदम कभी बहकेगा नहीं और वो गलत काम नहीं करेगी। लेकिन आज हालात बहुत ज्यादा खराब है। आप जानते हैं कॉलेज में हम वाकई भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो हालात बदल जाते हैं। सब कहते हैं नहीं भाई अब बड़ी हो गई है तो भाई आप मौलवी साहब के पास ना भेज रहे, मदरसा नहीं भेज रहे, लेकिन अलग एक तकर्रुर करें आलिमा का। हर जगह सब लोग इस मिशन को लेकर चलें, और ऐसा जब मिशन लेकर हम चलेंगे, बच्चों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर दीन की तालीम मुकम्मल तरीके से हो जाएगी और वो मुकम्मल तरीके से कनीज़े फातिमा बन जाएंगी, तो उनका कदम कभी नहीं बहकेगा। बहरहाल आप क्या कहेंगे इस मिशन के बारे में, ऐसा होना चाहिए या नहीं, जरूर बताइएगा और ये पैगाम दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा।